الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جیسی انسان کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح انسان کی موت بھی ہوتی ہے. حق تعالی شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ایک ضابطے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا. ضابطہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہمارے لیے ضابطہ ہے. اس ضابطے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا. ہماری زندگی جیسی ہوگی موت بھی ویسے ہی ہوگی اور جیسی موت ہوگی قیامت کے دن حشر بھی ویسا ہی ہوگا. اگر کوئی اللہ تعالی کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر نافرمان ہونے کی حالت میں ہوگا. اور اگر اللہ تعالی کی فرمانبردار اور اطاعت گزار والی زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن جو ہے وہ فرمانبردار اور اطاعت گزاروں میں اس کا حشر ہوگا. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جب سے ایمان لائے اس کے بعد سے کیسی گزری؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں. اور یہ تو مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے، سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں یہ کہہ کر اجازت لے کر چل دیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امیر المؤمنین اب مجھ سے یہ رہا نہیں جاتا، اس لیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب میں اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتا تو میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، اب جو ہے مجھے میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، پھر جو ہے دوبارہ آئے تھے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال کو سرکار سے کتنی محبت، اور سرکار خواب میں آئے تو پھر وہاں سے چھوڑ کر دوبارہ جو ہے مدینہ منورہ کا رخ کیا، اور حضرات صحابہ اور حضرت حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہنے پر جو ہے اذان بھی پڑھی۔ بہرحال جو ہے یہاں مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ ان کی زندگی کے لمحات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے ہیں، تو موت کے وقت ان کو خوشی تھی، موت کے وقت خوشی تھی، اور یہ فرما رہے تھے وَاطَرَبَاهُ غَدًا نَلْقَ الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ۔ سبحان اللہ، واہ کیسے مزے کی بات ہے، کل ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی موت سے پہلے انہیں یہ خوشی ہے کہ بھئی انشاءاللہ جو ہے موت واقع ہو جائے گی تو ہم سیدھے جو ہے سرکار اور سرکار کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی زندگی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور صحابہ کی محبت میں اور آخرت کے اشتیاق میں گزاری تھی، تو موت بھی ان کی ویسی ہی آئی۔ اور کتنے ہی اللہ والوں کو ہم نے دیکھا کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، دنیا رو رہی تھی اور وہ جو ہے مسکرا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی بہترین زندگی وہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو والدین جو ہیں فرمایا وہ بچہ جو ہے روتا ہے اور والدین مسکراتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اچھی زندگی گزار کر جاتا ہے تو وہ خوش ہو کر جاتا ہے اور پیچھے جو ہے رونے والوں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، آپ کی عیادت کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے، تو صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ اجازت دے تو ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طبیب مجھے دیکھ چکا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ بھئی طبیب نے آپ کو دیکھا ہے، ڈاکٹر نے آپ کو دیکھا ہے، تو ڈاکٹر نے آپ کو کیا کہا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طبیب نے مجھے یہ کہا کہ انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں نا اسے کر کے رہتا ہوں۔ در حقیقت یہاں طبیب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبیب حقیقی یعنی اللہ کی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی، اپنے والد کی حالت کو دیکھ کر کچھ اشعار پڑھنے لگی۔ اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کی سختی حقیقتاً آ پہنچی، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا اور بھاگتا تھا۔ موت تو آنے والی ہے، انسان موت ہی سے ڈرتا اور بھاگتا ہے۔ دیکھو جیسی زندگی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی، تو دیکھو موت کے وقت بھی جو ہے انہیں اللہ ہی یاد آ رہا ہے۔ دنیا والے کہہ رہے ہیں بھئی دنیا کے طبیب کو دکھاؤ، تو حضرت صدیق اکبر طبیب حقیقی یعنی اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے مرض الموت میں ان کے پاس مرض الوفات میں ان کے پاس آئی اور کچھ اشعار پڑھیں، تو ان اشعار کے جواب میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق،
ہاں معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی جیسی ہوتی ہے، فرمایا اس کی موت بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ اور اس وقت بھی اسراف اور فضول خرچی سے بچنے میں جو ہے قناعت اور کفایت شعاری میں زندگی گزری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو موت کے وقت بھی یہ فرمایا کہ بھائی مجھے اپنے ہی ان پرانے کپڑوں میں جو ہے تم کفن دے دینا، نیا کپڑا فرمایا یہ زندہ زیادہ اس کا حقدار ہے۔ دیکھیے اندازہ لگائے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ نئے کپڑے میں کفن نہیں دینا، میرے انہی پرانے کپڑوں میں مجھے دفن دے دینا۔ اب موت کا وقت بالکل قریب آ چکا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ مجھے وصیت فرما دیجئے، چند چیزوں کی وصیت فرما دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا کی دولت کے دروازے کھول دے تو اس وقت اپنی ضرورت کی مقدار سے زائد میں اپنا دل مت لگانا۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسا جملہ ہے نا، اس کو سمجھنا اور اس کے لیے جو ہے سمجھانے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کس کو فرما رہے ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ دنیا کے دروازے تمہارے اوپر کھول دے اس وقت اپنی ضرورت کی مقدار سے زائد میں اپنا دل مت لگانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جملہ ہمیں سمجھا دے۔ اور کون؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ کیوں؟ زندگی پوری کفایت شعاری پر گزری ہے، زندگی میں جو بھی کچھ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنی زندگی بہت ہی زیادہ سادگی کے ساتھ گزاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، زندگی کا آخری وقت میں جو ہے یہ وصیت فرما رہے ہیں، اور یہ وصیت کا جملہ اگر ہم سمجھ لیں اور ہمیں دل کو لگ جائے تو یقین مانو کہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ سرکار حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا کے دروازے کھول دے، جب مال کی فراوانی ہو جائے، جب تمہارے پاس مال کثرت سے ہو، اس وقت تم اپنی ضرورت کی مقدار سے زائد میں جو ہے اپنا دل مت لگانا۔ بھائی تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے 50 پاؤنڈ سے، تو اب جو ہے 100 میں اور 150 اور 200 میں جو ہے اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا۔ فرمایا اپنی ضرورت کی مقدار سے زائد میں اپنا دل مت لگانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اتنے ایک جملے کہنے کے بعد فرمایا دنیا سے جو ہے روح پرواز کر گئی، دنیا سے بے رغبتی میں زندگی گزری تھی تو ہر وقت دین کی، آخرت کی اور اس کی فکر رہی کہ لوگ دین پر رہے تو اسی فکر میں موت آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ لگاؤ آج ہمارے گھر میں کتنی چیز ہوتی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں یار رہنے دو، بعد میں کھا لیں گے۔ اور اس فریزر نے تو بالکل بیڑا غرق کر دیا۔ اب تو فریزر میں جو ہے لوگوں کو دینے کا نام ہی نہیں ہے۔ فریز اور فریزر نے ہمارے اندر سے انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت کا مادہ اور کم کر دیا، سخاوت کا مادہ اور کم کر دیا۔ اب تو لوگ فریزر بھر کے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ فریزر میں رکھ دو، یہ چیز فریزر میں رکھ دو، آئندہ کام میں آئے گی۔ او بھئی جس اللہ نے تمہیں ابھی دیا وہ اللہ تمہیں آئندہ بھی دے گا۔ صحابہ نے اس طرح فریزر بھر کے نہیں رکھا تھا۔ فرمایا وہ بقرہ عید کا گوشت، انشاءاللہ کسی موقع پر ذکر کریں گے کہ بقرہ عید کے گوشت کو سکھا کر رکھنے کی عرب میں عادت تھی، تو فرمایا وہ قربانی کے گوشت کو جو ہے فرمایا بحیثیت برکت کے حصول کے لیے جو ہے فرمایا صحابہ سکھا کر رکھتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ اس طرح جس طرح ہمارے یہاں فریزر اور یہ ساری چیزیں ہیں اس طرح جو ہے نہیں ہوتی تھی۔ اس سے جو ہے سخاوت کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔ بھئی جتنا آج ہم کھا سکتے ہیں، اگر ہم نے زیادہ پکا لیا، جتنا آج ہم کھا سکتے ہیں بس اتنا رکھو، باقی کا جو ہے قریب قرب و جوار میں دے دو۔ کوئی تمہیں دے یا نہ دے، تم دے دو۔ فرمایا یہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جیسی گزری تھی، موت بھی اسی طرح آئی۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون امواس میں جو ہے جوانی ہی میں انتقال فرما گئے، اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، صحابہ اکرام میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن صبح آپ نے فرمایا کہ موت کو مرحبا۔ جس دن ان کا انتقال ہونے والا تھا اس دن صبح میں فرما رہے ہیں فجر کے وقت، موت کو مرحبا، موت کو مرحبا۔ اور وقفے وقفے سے آنے والا مہمان، ایسا محبوب جو فاقے کے وقت میں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ان کی موت آ رہی تھی اس وقت فاقہ تھا، میں تجھ سے ڈرا کرتا تھا مگر آج تجھ سے امیدوار ہوں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں لمبا رہنا اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ نہروں کو جاری کر دوں۔ میں نے دنیا میں اس لیے جو ہے لمبا رہنا پسند نہیں کیا کہ فرمایا میں دنیا کے اندر نہروں کو جاری کر دوں، درختوں کو لگاؤں، بلکہ جو ہے گرمی کے دنوں میں روزے رکھ کر پیاس برداشت کرنے، حالات میں مشقت اٹھانے اور علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے رہنا چاہتا تھا۔ اے اللہ، میری زندگی کے طوالت جو میں چاہتا تھا وہ اس لیے نہیں کہ میں جو ہے باغات جو ہے لگا لوں، درختوں کو لگا لوں، پانی بہا دوں اور جو ہے خوب سرسبز شادابی کو پیدا کر دوں۔ فرمایا نہیں، میری دنیا میں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ گرمی کے لمبے لمبے روزے رکھوں، اور مشقت اٹھاؤں، اور جو ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے جو ہے میں چاہتا تھا۔ موت کے قریب کہنے لگے کہ تیری عزت کی قسم، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں اے اللہ، تیری عزت کی قسم، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جن کاموں میں دنیا میں ان کی زندگی گزری تھی، فرمایا ہاں موت بھی اسی حالت میں اللہ کی محبت میں جو ہے آ رہی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں پوشیدہ جتنی باتیں تھی، راز کی باتیں جو ہیں آپ علیہ السلام حضرت حذیفہ ابن یمان کو فرماتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بھی ان کو بتا رکھی تھی۔ ان کی زندگی موت کی تیاری میں گزری، ان کی پوری زندگی موت کی تیاری میں گزری۔ اس لیے جو ہے حضرت حذیفہ نے ایک جگہ فرمایا کہ لوگ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کے بارے میں پوچھتے، لیکن میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا، میں آزمائشوں کے بارے میں پوچھتا، تاکہ پھر میں اس سے اپنے آپ کو بچا کر جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کروں۔ تو فرمایا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں مالداری سے زیادہ فقر کو اور عزت سے زیادہ ذلت کو اور زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتا تھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ۔ حضرت حذیفہ، دیکھو صحابہ جو ہے فقر اور جو ہے سادگی کو پسند فرماتے تھے۔ وہ مالداری اور زیب و زینت کے مقابلے میں سادگی زندگی کو پسند فرماتے تھے، اور فرمایا عزت سے فرمایا زیادہ ذلت کو پسند کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ عزت کا مطلب، ذلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی جو ہے ادھر سے دھکے کھائے ادھر سے دھکے کھائے، یعنی گمنامی کو پسند کرتے تھے، اور فرمایا کہ زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتے تھے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ زندگی میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے، مرنے والوں کو جو دعائیں دی ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی دی ہے کہ اللہ تو اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما اور اس کے اہل سے بہتر اہل نصیب فرما۔ تو ظاہری بات ہے کہ بھئی دنیا کا گھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ جنت ہے مومن کے لیے۔ دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا بیوی بچے ہیں، اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حور اور غلمان رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جو ہے فرمایا دنیا ہی دنیا ہے، اور آخرت میں وہاں سب کچھ موجود ہے۔ تو اس لیے جو ہے فرمایا کہ وہ موت سے زیادہ، زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتے تھے۔ اور فرمایا اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہ دنیا میں جیسی زندگی ہوگی، فرمایا موت بھی اسی طرح سے جو ہے آئے گی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے،
خلیفہ راشد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی عظیم خدمات لی، بہت دین کی عظیم خدمات لی۔ تدوین حدیث کا صحرا بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر، اور تواضع میں اتنا اونچا مقام اور درجہ رکھتے تھے کہ مرض الوفات میں کسی نے کہا کہ کاش آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو جاتا۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری موت مدینہ میں آئے، ہاں، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی انکساری اور آہوزاری اور تواضع کو دیکھو کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے موت کے وقت کہا کہ کاش آپ کا انتقال اگر مدینہ منورہ میں ہوتا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کے علاوہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر عذاب میں مبتلا کر دے، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ کا اہل سمجھوں۔ ہاں، معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو نیکی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی چیز کا اہل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، کہ بھئی میں یہ تو میرا مقام ہے، یہ تو میرا درجہ ہے، میں تو اس کا مستحق ہوں۔ ہاں، فرمایا نہیں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے عمر ابن عبدالعزیز کے اس قول سے ہمیں سمجھ میں آئی بات کہ بھئی آدمی کو کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما دے تو بہت اچھا ہے، بہت فبیہہ ہے۔ جیسے فرمایا کہ ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے تو کسی نے اوپر سے گندا پانی ڈال دیا۔ ہاں، گندا پانی ڈال دیا تو انہوں نے ہٹ کر جو ہے سجدے میں چلے گئے، سجدہ ریز ہو گئے اور شکر بجا لائے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کو تو اس پانی ڈالنے والے پر غصے ہونا چاہیے تھا، اس کو بتاتے کہ بھئی یہ تو نے کیسا کام کیا۔ تو حضرت نے فرمایا خدا کی قسم، ہاں، میں نے اللہ کا شکر اس لیے ادا کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھ پر صرف پانی برسایا گندا، وہ چاہتا تو آسمان سے آگ بھی برسا سکتا تھا، وہ چاہتا تو آسمان سے جو ہے پتھر بھی برسا سکتا تھا، لیکن میرے رب نے مجھ پر مہربانی کی۔ یہ عاجزی، یہ انکساری جو ہے یہ ہمارے اندر آ جائے کہ ہم کسی بھی چیز کے اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھے۔ لوگ بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ بھئی مومن ہیں ہم تو جنت تو ہمارے باپ کی ہے، نعوذ باللہ، کبھی کیا کیا الفاظ بولتے ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں بھائی دیکھیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اس جملے نے ہمیں سمجھایا کہ اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا مستحق مت سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے آپ کے ذریعے سنت کو زندہ کیا، عدل کو غالب کیا۔ یہ سن کر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور پھر فرمایا کہ کیا مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا اللہ کے بارگاہ میں اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ مخلوق کا سوال نہیں ہوگا؟ ہاں، دنیا میں لوگ چودھری بننا تو بہت پسند کرتے ہیں، بڑا بننا تو بہت پسند کرتے ہیں کہ بھئی میں فلانی جگہ کا ممبر ہو جاؤں، فلانی جگہ کا ٹرسٹی ہو جاؤں، فلانی جگہ کا یہ ہو جاؤں۔ او میرے بھائیوں، فرمایا قیامت کے دن جواب بھی دینا ہوگا۔ ہاں، عمر ابن عبدالعزیز دیکھیے انصاف کو غالب کر دیا دنیا میں۔ ہاں، حتیٰ کہ ان کے انصاف کی مثال تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ایک ہی گھاس سے جو ہے بکری اور بھیڑیے جو ہے پانی پیتے ہیں اور چرتے ہیں۔ ہاں، فرمایا کہ اتنا انصاف انہوں نے غالب کر دیا تھا کہ اس کا اثر جو ہے جانوروں پر بھی آتا تھا، لیکن اندازہ لگاؤ، فرمایا کہ کیا مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر جواب نہیں دینا ہے کہ میں نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ پھر کہنے لگے اے اللہ تو نے مجھے کچھ چیزوں کا حکم کیا لیکن میں نے کوتاہی کی، تو نے مجھے کچھ چیزوں سے منع کیا لیکن میں بچ نہ سکا، مگر اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک لک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد حاضرین کو اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ اس وقت میرے سامنے ایسی مخلوق کھڑی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن ہے۔ لوگ باہر چلے گئے، صرف خادم رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا
والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت والا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں، آئے ہائے اللہ اکبر، جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے اور نہ فساد کرتے ہیں۔ اچھا نتیجہ تو متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر خادم نے باہر آ کر لوگوں کو داخل ہونے کے لیے کہا، دیکھا تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ قبلہ روح لیٹے ہوئے تھے اور روح قبض ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے اللہ والے، ان کی زندگی کیسے گزری تو موت بھی کیسے آئی۔ حضرت ابراہیم ابن نخعی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی، جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو وہ چوتھے کلمے کا ورد کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاں فرمایا بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ہاں زندگی کیسو دیکھو، جیسی زندگی ہوگی نا اسی طرح کی موت ہوگی، اسی طرح کی موت ہوگی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ ہاں فرمایا ان کا اتنا علمی انہماک تھا کہ اندازہ لگاؤ کہ فرمایا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے بہت ذکاوت، بہت ذکی، ہر اعتبار سے بہت نوازا تھا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو ہے پوری زندگی ان کی علمی مشغولی میں گزری، تو موت بھی ویسی آئی۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں پوچھا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ کی موت کیسی رہی؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب میرا آخری وقت آیا اس وقت میں مکاتب کے مسائل میں سے ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ مکاتب فرمایا پہلے وقت میں جو ہے غلام ہوا کرتے تھے، تو جن غلاموں سے اگر کوئی بات آقا کی طے ہو جائے کہ بھئی اتنے 1000 روپے تم مجھے دے دو تو پھر اس کے بعد تم جو ہے آزاد ہے، تو اس کو مکاتب، تو یہ مکاتب کے مسائل میں سے کسی مسئلے میں غور و فکر کر رہے تھے اور اسی میں ان کی جو ہے روح قبض ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ ذہن مسئلے میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ روح کب نکلی اور کیسے نکلی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ان کا علمی انہماک۔ موت بھی ان کی جو ہے علم کے مسائل میں جستجو کرتے ہوئے جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہاں کتنی اچھی موت ہے۔ ہاں فرمایا امام مسلم رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب فرمایا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک حدیث کے متعلق سوال کیا تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو وہ حدیث مستحضر نہیں تھی، یعنی اس وقت یاد نہیں تھی۔ گھر واپس تشریف لائے اور اس حدیث کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی وقت آپ کی خدمت میں جو ہے ایک کھجور کا ٹوکرا اور کھجور کا باکس بھی رکھا ہوا تھا، تو وہ جو ہے ایسے ورق کو گھماتے اور حدیث کو تلاش کرتے اور وہ ایک کھجور منہ میں ڈالتے۔ ہاں اسی طرح جو ہے وہ کرتے رہے اتنے میں جو ہے وہ حدیث کی تلاش میں لگے رہے، اور جو کھجور کا جو ٹوکرا رکھا ہوا تھا فرمایا اتنے منہمک تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کتنی مقدار میں جو ہے انہوں نے کھجور کھائی۔ کثیر مقدار میں جو ہے کھجور کھا لینے کی وجہ سے فرمایا کھجور تو ختم ہو گئی اور ان کو حدیث بھی مل گئی، لیکن ظاہر ہے اتنی زیادہ کھجور جو انہوں نے کھا لی فرمایا اسی کے سبب جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ علمی انہماک تھا کہ وہ پڑھنے میں اور حدیث کی جستجو میں اتنے منہمک تھے کہ انہیں پتہ نہیں لگا کہ انہوں نے کیا کھایا۔ اسی طرح جو ہے غالباً ہندوستان کے ایک عالم، ہاں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کے والد نے ان کو ایک مدرسے ایک درسگاہ میں پڑھنے کے لیے بٹھایا۔ ہاں تو علمی انہما کتنا تھا کہ انہوں نے پانی مانگا تو ان کے والد نے جب کان سے سنا کہ بھئی بیٹا پانی مانگ رہا ہے تو انہوں نے کہا بھئی تیل لے جا کر دے دو، ہاں آئل ان کو دے دو، جو کھانے کا آئل ہوتا ہے انہوں نے کھانے کا آئل وہاں رکھ دیا۔ ہاں
تو اب وہ بیٹے کے بارے میں تھوڑا پتہ لگاتے تھے کہ بھئی ان کو علمی انہماک ہے یا پھر ایسے ہی جو ہے جستجو کر رہے ہیں. چنانچہ وہ آئل جو ہے گلاس میں رکھا ہوا تھا تو بیٹے نے وہ پانی کے بجائے وہ آئل پی لیا اور اسے پتہ نہیں لگا کہ میں نے پانی پیا ہے یا آئل پیا ہے. ہاں تو باپ کو پتہ لگا کہ نہیں، واقعی جو ہے بیٹا جو ہے علمی انہماک میں مشغول ہے. الحمدللہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جو ہے بہت چھوٹی عمر میں جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ ایسا علمی انہماک اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آج کل تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ رحم اور کرم کے ہم محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. یہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا یہ ان کی پوری زندگی جو ہے طلب علم میں گزری ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بیمار چل رہے تھے. حضرت ابراہیم ابن جرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بیمار چل رہے تھے تو وہ ان کی عیادت کے لیے گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بے ہوش تھے. ہاں فرمایا ہوش میں نہیں تھے. جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو پوچھا کہ اے ابراہیم ذرا یہ بتاؤ کہ بھئی رمی کس حالت میں کرنا افضل ہے، پیدل ہو کر یا سوار ہو کر؟ یہ علمی سوال امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اب دنیا سے جا رہے ہیں، ہاں دنیا سے جا رہے ہیں اور بے ہوش تھے. جب ہوش میں آئے تو یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ اے امام ابو یوسف، اے ابراہیم ابن جرہ مجھے یہ بتاؤ کہ بھئی رمی کس حالت میں کرنا افضل ہے، پیدل ہو کر یا سوار ہو کر؟ تو یہ ایک علمی سوال تھا. حضرت ابراہیم ابن جرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت پیدل ہو کر رمی کرنا افضل ہے. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اخطأت، بھائی تم نے غلطی کی، تم نے جواب صحیح نہیں دیا. تو دیکھو بے ہوشی کی حالت میں بھی ان کو علم کتنا مستحضر تھا. تو ابراہیم ابن جرہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پھر میں نے کہا کہ بھئی سوار ہو کر افضل ہے. تو پھر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخطأت، بھئی آپ نے غلطی کی، جواب صحیح نہیں دیا. تو اس کے بعد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے خود ہی اس کی تفصیل بتائی کہ ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے وہ تو پیدل ہونے کی حالت میں افضل ہے، اور جس رمی کے بعد دوسری رمی نہیں ہے وہ سوار ہو کر افضل ہے. مطلب یہ ہوا کہ جمرہ اولا اور وسطیٰ کی رمی پیدل ہونے کی حالت میں افضل ہوگی، اور جمرہ عقبہ کی رمی جو ہے سوار ہونے کی حالت میں جو ہے. ابراہیم ابن جرہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی گفتگو کے کچھ دیر بعد میں اجازت لے کر اٹھا ہی تھا، گھر کے دروازے سے تھوڑا ہی باہر نکلا کہ رونے والوں کی آواز آئی اور پتہ لگا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میری ماں اور بہنیں ذرا سوچو، ذرا اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. ہاں فرمایا جیسی زندگی ویسی موت. آج ہم سوچ لیں اپنے بارے میں، ہماری زندگی میں کتنی دیر ہم جو ہے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ہاں کتنی دیر جو ہے ہم جو ہے الیکٹرانک چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، ہاں اور کتنی دیر ہم اللہ کی یاد میں مصروف ہیں. فرمایا جیسی زندگی، فرمایا ویسی موت. حضرت امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، اپنے وقت کے امام تھے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی. اپنے مرض الوفات میں کہنے لگے کہ اے اللہ میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں. اللہ اکبر. ہاں مرض الموت میں امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے اللہ میں تو تیرے دیدار کا مشتاق ہوں. آگے فرمایا اگر اللہ تعالی مجھ سے پوچھے کہ تم نے یہ حوصلہ کس عمل کی بنیاد پر کیا تو عرض کروں گا کہ اے اللہ تیری رحمت کے بھروسے پر جو ہے، تیری رحمت کے بھروسے پر تیری دیدار کا مشتاق ہو گیا. جس وقت نزا کی کیفیت طاری ہوئی اس وقت ابو حاتم وغیرہ حفاظ حدیث بھی وہاں موجود تھے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو کلمے کی تلقین کرے. ہاں ادب مانے تھا. تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ آؤ حضرت ہم حدیث کی تکرار کریں. چنانچہ ایک حدیث کی سند شروع کی. حدثنا ضحاک ابن مخلد عن عبد الحمید ابن جعفر ابن صالح. بس اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. امام ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ نے اسی حالت میں حدیث سنانا شروع کر دیا
کہ ہم سے بندار نے بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سے عبد الحمید نے بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سے صالح نے بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سے کثیر ابن مرہ نے بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سے صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. بس اتنا ہی کہنا تھا کہ روح جو ہے دنیا سے نکل گئی. ہاں، روح جو ہے جسم سے پرواز کر گئی. ہاں، انتقال فرما گئے. تو آپ کی موت اس حالت میں آئی کہ حدیث پڑھ رہے تھے. چونکہ حضرت ابو زرعہ 6 لاکھ احادیث ان کو ازبر یاد تھی، تو پورا دن کیا کرتے تھے؟ پوری مشغولی زندگی کی کیا تھی؟ حدیث پڑھنا اور پڑھانا. تو زندگی کا آخری وقت، ہاں، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو حدیث سناتے ہوئے جا رہے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ کیا ہوگا؟ فرمایا حدیث کا آخری جملہ ہے دخل الجنہ. ہاں، دخل الجنہ. تو گویا کہ وہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے سنا رہے ہیں اور جو ہے اس شان سے دنیا سے جا رہے ہیں. ہاں، تو گویا کہ ہاں امید ہے اللہ رب العزت سے کہ حدیث کا اتنا پڑھنا تو ان کے حصے میں تھا اور اللہ تعالیٰ کے حصے میں تھا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے. اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا ہوگا. تو کیسا عجیب و غریب جو ہے، ہاں، جیسی زندگی گزرے گی میری ماں اور بہنیں ویسے ہی موت آئے گی، ویسے ہی موت آئے گی. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کا حلقہ قائم کرو. اپنے گھر میں جو ہے قرآن مجید کا حلقہ قائم کرو. اپنے گھر میں جو ہے تعلیم و جو ہے تربیت کا حلقہ قائم کرو. فرمایا اسی سے جو ہے انشاءاللہ اپنے بچوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر جو ہے ان باتوں کی عادت بنے گی، ان باتوں کے کرنے کی عادت بنے گی. اور انشاءاللہ آہستہ، بہت ممکن ہے کہ شروع میں بچوں کے دل نہ لگے، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے عادت بنتی چلی جائے گی ویسے ویسے جو ہے بچے جو ہیں اسی کے اندر جو ہے منہمک ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حقیقی معنوں میں جو ہے ان اہل اللہ کی زندگی کے مطابق جو ہے ہمیں بھی اپنی زندگی جو ہے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ انسان کی جیسی زندگی ہوتی ہے، فرمایا موت بھی ان کی ویسی ہی ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے ہمیں ہر وقت اپنے حسن خاتمے کی فکر میں رہنا چاہیے. ہاں، حسن خاتمہ فرمایا اس لیے کہ انسان جو ہے آخری وقت جو ہے فرمایا وہ اس کا آخری وقت جو ہے یہ بہت اہم ہے. اس لیے حسن خاتمہ کے لیے جو ہے فرمایا اللہ والے فکر مند رہتے تھے، اللہ والے فکر مند رہتے تھے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ واحد کے ساتھ اکیلا رہنے دو. سب کمرے سے نکل گئے اور انہیں تنہا چھوڑ دیا. اتنے میں مکان کے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے ایمان اور اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کے تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. فرمایا یہ سن کر لوگ اندر گئے، دیکھا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب سے مل چکی تھی. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری مائیں، فرمایا اس طرح موت جو ہے ہماری آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ موت فرمایا ایسے نہیں آ جائے گی. انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزاری. انہوں نے جو ہے راتوں میں جو ہے اللہ اللہ کر کے جو ہے اپنی راتوں کو اللہ کے لیے قربان کیا، اپنی نیند کو اللہ کے لیے قربان کیا. فرمایا اچھے اچھے کھانوں کو چھوڑ کر روزے رکھے، گرمی کے بڑے بڑے دنوں میں جو ہے گرم گرم روزے رکھے اور سردی کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے روئے
اور اللہ کے سامنے آہوزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موت بھی ان کو ویسی عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اچھی زندگی اور نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ موت بھی ہماری نیکی پر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اے الہ العالمین گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ عفو و عافیت کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کشکول میں یعنی ہمارے برتن میں کچھ نہیں ہے جو تیری ذات کے سامنے اور تیری عالی ذات کے سامنے پیش کیا جائے۔ اے میرے مولا تو اپنا فضل فرما دے، تو اپنا کرم فرما دے، تو اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ اے اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے میرے مولا جس کے بارے میں یقین کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ یہ عمل ہم نے تیرے لیے کیا ہے اور تیرے لیے لائے ہیں۔ اے میرے مولا اے اللہ میں اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، تو کرم کا معاملہ فرما دے، تو یہ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ میرے مولا اہل اللہ اور اچھے لوگوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے، اے اللہ دنیا سے لوگ اس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی جو ہے صحابہ اور تابعین اور ان اہل اللہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جس نے زندگی کو بنا لی اے اللہ اس کی آخرت بن گئی۔ اے میرے مولا جس نے اپنے اوقاتوں کی قدردانی کی اے اللہ اس نے اپنی زندگی بنائی۔ اے اللہ ہمیں وقت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں نے جو ہے اے اللہ ان تمام اہل اللہ نے اور یہ تمام جو ہے تیرے دوستوں نے اور تیرے احبابوں نے اے اللہ جو تیرے مقبول اور محبوب بندے ہیں انہوں نے اپنے اوقات تیرے لیے خرچ کیے، تیرے لیے استعمال کیے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا۔ ہم پتہ نہیں زندگی کے کہاں اے اللہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اے اللہ زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں اپنی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں شامل فرما لے۔ ہم ایسے نہیں ہیں لیکن ہم بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو نے کرم فرمایا، تو نے رمضان میں ٹوٹے پھوٹے جو عمل ہو رہے تھے اے اللہ میں بارہا ہر ایک سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان عملوں کو کنٹینیوسلی کرنے کی تو اے اللہ کوشش کرے۔ اے اللہ توفیق دینے والی تیری ذات ہے۔ اے اللہ تو اے اللہ اپنے ہر بندوں کو اپنا قریب بنا لے۔ اے اللہ تو پوری مخلوق کو اے اللہ پوری مخلوق کو تو اپنا قرب نصیب فرما دے۔ تو تیرے لیے کوئی بعید بات نہیں۔ اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی سے ہم دنیا سے جب جائیں تو اچھی موت اے اللہ اس حالت میں تجھ سے جائے کہ اے اللہ جو دنیا کی زندگی کے اندر جس کو فکر رہتی ہے فرض نمازوں کے تکمیل کی اور ان کے اوپر کوئی ذمے میں نماز باقی نہ رہے اے اللہ تو تیرے بہت سارے بندے ایسے بھی دنیا سے گئے ہیں کہ اللہ تو نے ان کو جو ہے بغیر کسی جو ہے کوئی نماز ان کے اوپر چھوٹے اے اللہ نماز پڑھنے کے بعد تو نے ان کو فوراً بلا لیا۔ اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، عفو عافیت والی زندگی نصیب فرما، جیسی زندگی ویسی موت۔ اے اللہ تو ہی ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں سچی اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔